ایک شاعر نے کہا مدینہ جاؤں پھر آؤں مدینہ پھر جاؤں. ابھی باپو صاحب اتار نے جو پڑھا کلام آخری شعر پیر طریقت علیہ الرحمہ کا، یہاں سے مدینہ مدینے سے میرے، شاعروں کا کی سوچ جو ہے وہ دیکھیے. کہتے ہیں کہ مدینہ جاؤں پھر آؤں مدینہ پھر جاؤں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے. مدینہ جاؤں پھر آؤں مدینہ پھر جاؤں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے. یہ ایک سوچ ہے. اب دوسرے شاعر کی سوچ کیا ہے وہ دیکھو. وہ فرماتے ہیں مدینہ جاؤں نہ آؤں وہیں کا ہو جاؤں. مدینہ جاؤں نہ آؤں وہیں کا ہو جاؤں، تمام عمر وہیں پہ تمام ہو جائے. سوچ یہی عشق ہے. اور جب عشق موج مارتا ہے تبھی آدمی حاجی بنتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں ورنہ دنیا داری میں جب آدمی لگ جاتا ہے تو پھر وہ دنیا کا ہو جاتا ہے. لیکن جب عشق زور مارتا ہے تب یہ خیال آتا ہے چلو دنیا داری چھوڑو، چلو نبی کی بارگاہ میں، چلو حرم شریف. تو کیسے کیسے عاشق ہوئے ہیں. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ آپ مدینہ منورہ میں قیام کرتے تھے، حدیث پاک کا درس دیتے تھے. ادب اتنا کہ جب حدیث سنانے کا موقع آتا تو غسل کرتے، خوشبو لگاتے اور حدیث سناتے. کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو فوراً جواب دیتے. نماز ہوئی کہ نہیں، روزہ ہوا کہ نہیں، حج کیسے کرنا ہے، حج کا طریقہ کیا ہے، نکاح کا، طلاق کا مسئلہ کوئی پوچھنے آتا تو فوراً بتا دیتے تمہارے سوال کا جواب یہ ہے. مگر جب کوئی آتا یہ کہہ کر کہ حضرت آپ ایک حدیث مجھے سنا دیں تو فرماتے کہ بیٹھو. اندر تشریف لے جاتے، غسل کرتے، اچھے کپڑے پہنتے، جو ان کے پاس سب سے اچھے کپڑے ہوتے وہ پہنتے، خوشبو لگاتے، سرما لگاتے. اس کے بعد آ کر مسند پر بیٹھتے اور پھر کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محبت، عشق. وہیں رہتے اور ایک حج فرمایا، صرف ایک حج فرمایا. اب عشق کی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. عاشق کس مزاج کا ہوتا ہے. وہاں مدینہ منورہ میں رہ کر ایک حج کیا، جبکہ ہر سال جا سکتے تھے، ہر سال. پوچھنے والوں نے پوچھا امام اتنا قریب ہے حرم شریف، ہر سال ذوالحج کا مہینہ آتا ہے، پوری دنیا سے حاجی لوگ آتے ہیں، آپ اتنے قریب رہ کر نہیں جاتے. امام کا جواب سنو. فرماتے ہیں کیا تمہیں نہیں معلوم کہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، ایک حج فرض ہے، وہ الحمدللہ میں نے کر لیا ہے.
اب میں اس لیے نہیں جاتا کہ میں مدینہ منورہ مبارکہ مطہرہ مقدسہ کے حد سے باہر نکلوں اور ملک الموت سے ملاقات ہو جائے. میں مدینے سے باہر مرنا نہیں چاہتا, مدینہ چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا. یہ ایک عاشق, اور ایک بہت بڑے عاشق کا نام ہے بلال. بہت بڑے عاشق. اللہ اللہ. سرکار جب وصال فرما گئے تو بلال مدینے میں نہیں رہ گئے, مدینہ چھوڑ دیا. خواب میں میرے آقا نے آ کر فرمایا بلال میری یاد نہیں آتی؟ بیدار ہوئے, مدینے کا سفر اختیار فرمایا. مدینے والوں نے پوچھا کہ عاشق تو مدینے میں رہنا چاہتا ہے, آپ مدینے سے دور کیوں؟ دو عاشق ہیں. تو جواب دیا کہ میں یہاں رہ کر جی نہیں پاؤں گا. ہر ذرہ, ہر پتا, ہر کلی, ہر بوٹا مجھے نبی کی یاد دلاتی ہے. میں یہاں جی نہیں پاؤں گا. بڑا لمبا واقعہ ہے وہ اذان والا, میں صرف مزاج بتا رہا ہوں آپ کو کہ عاشق کا مزاج عجیب انداز اس کا ہوتا ہے. کوئی وہاں رہ کر رہنا چاہتا ہے, کسی کا عشق وہاں رہنے پر مجبور کرتا ہے, اور کسی کا عشق وہاں رہ کر رہ نہیں سکتا. جب عشق زور مارتا ہے تب آدمی حاجی بنتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا عاشق رسول بنائے اور سب کو اس مقدس مقام کی زیارت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.